میرے دوستو، آج سے 2.5 سال پہلے میں شدید مشکلوں میں، پریشانیوں میں تھا۔ بہت زیادہ قرضہ، گھر میں تنگ دستی، بیماری، بے حد مشکلوں پریشانیوں میں روتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا اور میں شدید مشکلوں میں تھا تو مجھے ایک فقیر ملا۔ مجھے کہنے لگا، بیٹا کیوں پریشان ہے، کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا، بابا جی شدید مشکلوں میں ہوں، شدید پریشانیوں میں ہوں۔ تو وہ شخص، وہ اللہ کا ولی مجھے کہنے لگا، مجھے وہ اللہ کا ولی لگتا تھا، مجھے کہنے لگا، بیٹا ایک گاؤں بہت مشہور ہے، اگر تم کبھی وہاں جا سکو تو وہاں پر ایک اللہ کی ولیہ عورت ہے، وہ اگر کسی کو 4 الفاظ سکھا دیتی ہے تو وہ فوری طور پر مالا مال ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے بتا دے کون سا گاؤں ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، کسی بھی طریقے سے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، میں ان کے قدموں میں گر کر پاؤں پکڑ کے یہ الفاظ سیکھ لوں گا۔ مجھے کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں چاہیے، بس میرے مسئلے حل ہو جائیں، مجھے اتنا مل جائے کہ میں اپنا قرضہ ادا کر دوں اور میں اپنے معاملات تھوڑے بہتر کر لوں۔ بابا جی نے مجھے پتہ بتایا تو وہ گاؤں بڑا دور تھا۔ میں نے سوچا میں کسی بھی طرح اس پتے پر آج پہنچ کر رہوں گا۔ میں نے ایک سواری لی اور میں وہاں وہ روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی میرے دوستوں، شام کا وقت ہو چکا تھا اور شام ہوتے ہی وہاں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ گاؤں ہے، اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اب مجھے اس عورت کے پاس جانا ہے جو اللہ کی ولیہ ہے، جو سچے وظیفے بتاتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، بیٹا وہ صرف فجر کے وقت بیٹھتی ہے اور تو بہت دیر سے آیا ہے، تجھے رات وہیں رکنا پڑے گا، اور فجر کے وقت اگر تیری اس سے ملاقات ہوئی تو خوش نصیب ہوگا۔ میں نے کہا، بڑی دور سے آیا ہوں، واپس تو جا نہیں سکتا۔ پھر میں نے وہاں مسجد میں ایک رات گزار دی اور صبح کا وقت میں نے جیسے ہی ہوا 4:30-5 بجے میں اس عورت کے پتے پر پہنچ گیا اور میں نے جا کر میرے دوستوں ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک شخص نکلا، کہنے لگا، بی بی نماز پڑھ رہی ہیں، کچھ دیر بعد آنا۔ میں نے کہا، میں یہیں بیٹھا ہوں، بی بی جیسے ہی نماز پڑھ لیں مجھے بلا لینا۔ تو میں نے جیسے ہی بی بی کا انتظار کرنے لگا اور کچھ دیر بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا، آپ اندر آ جائیں۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو وہ عورت بالکل پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں عجیب حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو ایسی حالت میں ہے، خود مانگنے والی لگتی ہے، یہ مجھے کیا بتائے گی؟ میرے دل میں یہ سوال آیا تو وہ مجھے بلانے لگی، مجھے کہنے لگی، تو جو سوچ رہا ہے نا مجھے پتا ہے، تو نے میرے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسی نیک عورت ہے، اس نے تو میرے دل بھی پڑھ لیا۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ کی نیک ولیہ ہے۔ تو اس عورت نے مجھے کہا، بیٹا ادھر بیٹھ جا، اپنی پریشانی بتا، کیا پریشانی ہے تیری؟ میں نے کہا، بی بی مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ بڑی مالدار ہیں، آپ کو کوئی اللہ کا ولی پیسے دے کر جاتا ہے، آپ کوئی 4 الفاظ پڑھتی ہیں، لیکن آپ کے حالات دیکھ کر تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ مجھے کہتی ہے، مجھے جو ملتا ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہوں، اسی لیے اللہ نے میرے کلمات میں برکت رکھی ہے، کیونکہ مجھے پیسوں سے 1% بھی 1% بھی محبت نہیں۔ پھر مجھے واقعی یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی ولیہ عورت ہے۔ میں نے کہا، بی بی میں اتنی مشکلوں میں ہوں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں شدید مشکلات میں ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے، کتنا قرضہ ہے تیرا، کتنا چاہیے تجھے؟ میں نے کہا، بس اتنا مل جائے کہ میرا قرضہ ہے 4.5 لاکھ وہ ادا ہو جائے اور میرے معاملات ایسے ہو جائیں کہ گھر سے فاقے ختم ہو جائیں، میرے کاروبار کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے، بیٹا یہ پرچی رکھ اپنے پاس، اس پرچی کو تو اپنے گھر میں جب پوری طرح فارغ ہونا یہ 4 الفاظ پڑھ لے جا کر، تیری اگر تقدیر نہ بدلے تو میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے کہا، بی بی آپ میرا کوئی روحانی علاج کر دیں، وظیفے تو میں نے بہت پڑھ لیے، ہر طرح کی تسبیح پڑھ لی۔ تو وہ عورت اللہ کی ولیہ کہتی ہے، بیٹا تو پوری دنیا کے وظیفے پڑھ لے لیکن کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوگا جب تک تو یہ 4 الفاظ نہ پڑھے گا۔ میرے دوستوں میں نے وہ
کاغذ کھولا, پرچی کھولی, بی کے سامنے وہ عمل سمجھا, انہیں پڑھ کے بتایا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب تو گھر جا کر سکون سے, اطمینان سے پوری ترتیب جو تجھے بتائی ہے اس طرح یہ عمل کر لینا. ایک آدھی منٹ میں تو یہ عمل کر لے گا اور انشاءاللہ معجزات کمالات دیکھ کر ساری زندگی دعائیں دے گا. میں نے کہا بی مجھے یقین نہیں آ رہا, کوئی ایسا کلمات بھی ہوتے ہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا. تو وہ عورت کہتی ہے سامنے بیٹھ جا, میں تیرے سامنے یہ کلمات پڑھوں گی اور تو تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا. میں نے کہا بی ٹھیک ہے. میں سامنے بیٹھا ہوں اور تماشا دیکھتا ہوں. بی نے ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح پکڑی, کچھ پڑھنا شروع کیا. آدھی پونی منٹ میں پڑھ لیا ہوگا. اور جیسے ہی آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کیا, یقین کرے میرے دوستو, صرف 10 منٹ بعد گھر میں لائٹ شروع ہو گئی, یعنی روشنی چاروں طرف پھیل گئی. اور کوئی سفید داڑھی والا بزرگ آیا اور نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ دے کر اس عورت کو کہنے لگا, یہ لے بیٹا, اللہ نے تیرا انعام بھیجا ہے. میرا دماغ ہل گیا, میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا میں نے بی سے کہا, بی جی کیا یہ یہی کلمات ہیں جو آپ نے مجھے دیے ہیں؟ کہتی ہے بیٹا یہی کلمات ہیں, لیکن اگر تو نے یہ پیسہ ناجائز کام میں لگایا تو پھر دوبارہ تیرا یہ عمل کام نہیں کرے گا. تو نے یہ جائز مقصد میں پیسہ خرچ کرنا ہے, اپنا قرضہ اتار, حلال کاموں میں پیسہ لگا, غریبوں کی مدد کر, تو یہ تیرا عمل اثر کرے گا. نہیں تو یہ تیرا پیسہ ضائع چلا جائے گا, کسی بیماری میں لگ جائے گا. تجھے اسے غلط استعمال نہیں کرنا, تجھے اپنے جائز کاروبار میں لگانا ہے, حلال کام میں لگانا ہے, اور تجھے یہ غریبوں کی مدد کرنی ہے, اپنا قرضہ اتارنا ہے. میں نے کہا بی بس آپ دیکھیں, میں انشاءاللہ اتنے غریبوں کی مدد کروں گا. اور یہ عمل میں نے کہا بی کیا میں غریب بہنوں بھائیوں کو بتاؤں؟ تو اس نے کہا جی بالکل بتانا, جتنا ہو سکے بتانا. اور آج میں اپنا وعدہ پورا کرنے لگا ہوں. میں نے گھر جا کر میرے دوستو یقین کریں, آپ یقین کریں یا نہ کریں, میرے ساتھ ایسا معجزہ ہوا کہ میں جیسے ہی گھر گیا, میں نے جیسے ہی سکون سے, اطمینان سے یہ 4 جملے پڑھے جو آپ کے ابھی اسی وقت حوالے بھی کروں گا. میں نے یہ 4 جملے جب پہلی بار پڑھے, یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھتے ہی صرف اور صرف 7 سے 8 منٹ میں میرے اکاؤنٹ میں 27 لاکھ روپیہ ٹرانسفر ہو گیا. اور میسج آیا کہ اللہ نے تیرا انعام تیرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا ہے. میں کہتا ہوں دوستو آپ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. 2.5 سال پہلے کا یہ معجزہ, لوگ ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے, لیکن میرے دوستوں میں نے جب بھی اس عمل کو, لیکن میں اس عمل کو ہر وقت نہیں کرتا, جب بھی جائز ضرورت پڑتی ہے, ضرورت ہوتی ہے تب پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہ اپنے پاس جمع کروں, اپنے اکاؤنٹ بھرتا پھروں, نہیں دوستو, صرف جائز کام میں یہ عمل اثر کرے گا. تمہیں جائز قرضے اتارنے ہیں, اپنے بچوں کو اچھا مستقبل کے لیے کام کرنا ہے, گھر چاہیے, اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ چاہیے, حلال پیسہ, بھلے تھوڑا جمع بھی کرو, لیکن اگر تم نے یہی پیسہ الٹے سیدھے کاموں میں لگا دیا, یعنی کہ تم نے گناہوں کے کاموں میں کہیں بھی یہ پیسہ لگایا, تو یہ پھر عمل تمہارا میرے دوستوں, یہ پیسہ تمہارا بیماریوں میں چلا جائے گا. یاد رکھیے گا, اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس پیسے سے مسجد میں دینا, اس پیسے کو اپنے گھر کے اخراجات جائز جتنے بھی ہیں پورے کرنا. ایسا نہیں کہ تم نے بڑے بڑے موبائل لے لیے مہنگے مہنگے اور اس میں تم الٹی سیدھی فلمیں دیکھ رہے ہو, ٹک ٹاک چلا رہے ہو, تو یہ پیسہ تمہارا ضائع چلا جائے گا. بتا رہا ہوں, یہ بیماریوں میں لگ جائے گا, پھر تمہیں بیماریاں لگ جائیں گی, بتا رہا ہوں, کیونکہ تم غلط استعمال کرو گے. اب عمل سمجھو جلدی سے, 4 الفاظ جلدی سے سمجھو اور مجھے اجازت دو اور ساری زندگی دعائیں دو. تمام غریب جلدی جلدی آ جائیں, تمام غریب جلدی جلدی آ جائیں, کیونکہ میں اب تمہیں وہ راز دوں گا, وہ تسبیح دوں گا, خدا کی قسم صرف 3 سے 5 منٹ میں تقدیر بدل جائے گی. دیکھیں, میں نے یہ 4 الفاظ 2.5 سال پہلے اللہ کی ولیہ عورت سے حاصل کیے, اور میں نے یہ الفاظ ہر بیمار پریشان بہنوں بھائیوں تک آزمائے ہیں. تمام غریب جتنے بھی مجھ سے رابطہ کیے ہیں, تمام لوگوں تک میں نے یہ عمل پہنچایا ہے. اب میں یہ راز آپ کے حوالے کروں گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے آپ نے پہلا الفاظ, پہلے نمبر والا, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا. اب میں آپ کو 4 الفاظ باری باری بتاؤں گا, لیکن پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن
रहमान रहीम पढ़ना है और फौरी तौर पर पहले नंबर पर या रब्बी पहला जुमला आपने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या रब्बी। पहला वजीफा बताने लगा हूं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा तमाम चीजें बताऊंगा। खुदा का वास्ता वीडियो स्किप ना करना। अगर अपने आप से, अपने घर वालों से, अपनी गरीबी से अगर तंग आ चुके हो, अपने घर वालों से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो है मेरे गरीब, खुदा का वास्ता ये बच्चों वाला आसान सा अमल है। ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। फौरी कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, तुम्हारे दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाएगा और तुम्हारे हासिदीन रिश्तेदार ये देख कर हैरान होंगे कि अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। अब आपने पहले तन्हाई में बैठ जाना है। चाहे आप पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध को पढ़ें, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, देखें सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें अल्लाह की हैं। जब दिल करे, जहां दिल करे, जिस वक्त चाहो। न दिन की पाबंदी, न वक्त की, न जगह की पाबंदी। एक है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। अब आपने पहले नंबर पर देखो या रब्बी पहला जुमला, लेकिन आज या रब्बी को ऐसे नहीं पढ़ना। आज या रब्बी को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना। देखो 4 जुमले हैं और 400 करोड़ भी तुमने मांग लिए गैबी तरीके से। ऐसी जगह से तुम्हारी मदद होगी, क्योंकि गैबी मदद का, गैबी खजानों को लूटने वाला, नसीब बदलने वाले 4 अल्फाज हैं। अब पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या रब्बी, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब। अब अपने रब के साथ आपने या अल्लाह को शामिल करना है, यानी कि या अल्लाह का ज़ाती नाम, पहला वजीफ़ा, पहला अल्फाज इसी तरीके से पढ़ना है। देखें ये मामूली अमल नहीं है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आज तूने ये वीडियो छोड़ दी, पूरी ज़िंदगी पछताएगा। पूरी जिंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है। कभी किसी से आगे 500 मांगते हो, कभी 1000 मांगते हो। मेरे दोस्तों, खुदारा ये बच्चों वाला आसान सा अमल आज अभी इसी वक्त पढ़ लो। जब भी मेरी वीडियो मिले उसी वक्त पढ़ लेना। ये नहीं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। जितना देर करोगे उतना अपना नुकसान करोगे, और जितना जल्दी पढ़ लोगे उतना दुनिया की तमाम हाजतों मुरादों को अपनी पूरा कर लोगे। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे गरीब दोस्तों, पहला वजीफा खजाने से भरा हुआ है। पहला जुमला या रब्बी और साथ में अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाह। इस एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल हैं, यानी कि इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। अल्लाह के 99 नाम इस एक नाम में शामिल हैं। तो सोचे जरा इस एक नाम की ताकत क्या होगी। पहले नंबर पर आपने 2 वजीफे पढ़ने हैं, फिर दूसरे पर भी 2, तीसरे पर 2, चौथे पर 2। तमाम चीजें आपने 2-2 बार पढ़नी है, यानी कि मेरे बताए हुए तरीके पर आपने पढ़ना है। तादाद, तरतीब, तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन एक बार देखें, अगर आप में से कोई बहन भाई चाहे तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ सकता है। कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अमल को शुरू करने से पहले चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, अपनी किसी भी हाजत, मुराद, परेशानी के लिए सबसे पहले कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। देखें वैसे असल तरीका यही है कि आप सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और ये तमाम चीज़ें पढ़ के आखिर में दुआ मांग लें। और अगर कोई बहन भाई अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहे तो अमल की ताकत मज़ीद बढ़ सकती है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ जब भी मुझे जायज़ ज़रूरत होती है, और फिर ये 4 अल्फाज पढ़ता हूँ। पहले या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, बताई हुई तादाद तरतीब में। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों चीज़ें पढ़ता हूँ। आधी पौनी से 1 मिनट लग जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों खुदा पाक की कसम, चंद मिनटों में ऐसे मोजज़ात कमालात होते हैं। मेरा वो कारोबार जो सालों से तबाह था, यकीन करें वो आज इतनी तरक्की कर गया है कि आप हैरान रह जाएंगे। मुझे ऐसी ऐसी जगह से पैसा आना शुरू होता है कि मैं देखिए हकीकत बताऊं तो मुझे इस अमल का नशा लग गया है।
مجھے اس عمل کے علاوہ کسی عمل سے سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ عمل میری ہر مشکل، پریشانی، بیماری، تکلیف کو جڑ سے دور کر دیتا ہے۔ آپ اس عمل کو سنیں گے نا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسا عمل ہے؟ آپ کہیں گے کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ میرے دوستو، خدا کی قسم آپ اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر 2 الفاظ پڑھنے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی ایک بار اگر چاہیں درود شریف پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ یہ تمام چیزیں نہ پڑھنا چاہیں تو صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ میرے دوستو، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ میں کم زیادہ پڑھوں، میری تعداد پر نہ جائیں، جو بتاؤں گا وہ تعداد پڑھنی ہے۔ یا ربی یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا ربی یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا ربی یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو 7 بار پڑھ کر یا ربی یا اللہ کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا۔ یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام پہلا الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر 2 جملے یعنی کہ 2 نام پڑھنے ہیں، پھر آپ نے دوسرا، تیسرا، چوتھا 4 چیزیں ہیں جو آپ نے باری باری پڑھنی ہے، اور کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، آدھی 1 منٹ دینی ہے اور 10 سے 15 منٹ کا انتظار کرنا ہے۔ صرف 10 سے 15 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اے میرے غریب، دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ باپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو یا غنیوں کو پڑھنا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، یہ چاروں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، نہ میرے غریب، نہ، تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، آج بن مانگے بھی تیری ہر مشکل، ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھیں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھو، یا غنیوں، بچہ بچہ اپنی زندگی میں پڑھ چکا ہے۔ یا غنیوں، ہر شخص مشکل پریشانی میں پڑھتا ہے، لیکن کیا آج تک یا غنیوں سے آپ کے حالات بدلے؟ لیکن آج جو یا غنیوں کا راز دوں گا آپ کو، ایسی ترتیب آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنی ہوگی۔ اور پھر تیسرے نمبر والا ایسا الفاظ میرے دوستو جو دولت کی تباہی مچا دے گا۔ دیکھیں، یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ کیونکہ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خفیہ کوڈ ہے، خفیہ خزانہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ جب چاروں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہ چاروں چیزیں آپ نے باری باری پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہیں تو صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلا وظیفہ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے، یا غنیوں، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، غیب سے خزانے عطا کر دینے والا۔ اب آپ نے یا غنیوں کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا غنیوں کے کمالات، معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا غنیوں کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں۔ دیکھیں، تمام وظیفے تعداد ترتیب نوٹ کرتے جائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس میں نام لکھیں، اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا دوسرے نمبر والا الفاظ یا غنیوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے یا مغنی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، دوسرا وظیفہ بھی دولت کا ایٹم بم ہے، پھر تیسرا اور چوتھا جلدی سے بتاؤں گا، اور اجازت چاہوں گا خدا را ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اگر اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے تھوڑا سا بھی محبت کرتے ہو تو اے میرے غریب، خدا کا واسطہ یہ بچوں والی چیزیں اب آپ نے 2 وظیفے بتائی بھی ترتیب سے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر میرے دوستو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ، اس عمل کا سب سے بڑا وظیفہ استغفر اللہ۔ دیکھو، استغفر اللہ سے بڑا وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مالی پریشانی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے استغفار بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا،
میرے حالات نہیں بدلے تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ صرف 11 بار استغفر اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ پاک کے ایک نام کے ساتھ پڑھنے دیکھیں، استغفار۔ استغفر اللہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تم پر آسمان سے دولت برساؤں گا، تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں نعمتیں دوں گا۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں استغفار کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ کے حالات نہیں بدلے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک سینے کے راز نہیں بتائے گئے۔ میرے دوستوں، میں نے غیبی دولت اپنی آنکھوں سے، غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس جیسا عمل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، پوری دنیا کے کونے میں کہیں بھی ہے۔ اس عمل کو میری ویڈیو جیسی آپ کے سامنے آئے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے 4 جملوں کا تحفہ ہے۔ یا آپ نے کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے، اور پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، پھر یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، دونوں کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ میرے دوستو دولت کا سب سے بڑا خزانہ ہے، لیکن آج تک آپ کو فائدہ نہ ہوا ہوگا۔ میرے پاس لوگ روزانہ آتے ہیں، جناب استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن نہ غریبی دور ہوتی ہے، نہ بیماری دور ہوتی ہے، نہ پریشانی دور ہو۔ دیکھیں، تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر، یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر دوست کا فون آ گیا پھر دنیا داری میں لگ گئے۔ نہ میرے غریب نہ، کیونکہ یہ عمل 4 وظیفے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوستو ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر گئے فون پر لگ گئے پھر دوسرا پڑھا کر، نہ میرے غریب نہ، 4 چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ معجزات کمالات دیکھ کر آپ کی دماغ کی یعنی کہ گھنٹی بج جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر میرے دوستو ایک ایسا راز جو آپ نے اپنی زندگی میں، یوٹیوب کی زندگی میں یہ جملہ، یہ تسبیح کبھی سنی نہیں ہوگی۔ یہ دولت قیامت تک تمہارے پاس سے ختم نہیں کرے گا، قیامت کے دن تک تم امیر رہو گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ اس عمل کا سب سے آخری جملہ ہے۔ یہ جملہ میرے دوستو اللہ پاک کا وہ نام ہے جو فوری طور پر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرتا ہے، لیکن آج تک آپ کو یہ جملہ نہ بتایا گیا، نہ سمجھایا گیا۔ سینے کے وہ راز آپ کے حوالے کروں گا، صرف 7 بار یہ الفاظ آپ نے پڑھنا ہے، 7 بار یہ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا، میں نے ہر طرح کی تسبیح، ہر طرح کا وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج نصیب بدلنے والے 4 الفاظ، جس میں چوتھے نمبر پر آپ نے تینوں وظیفے بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چوتھے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا۔ آج آپ کی وہ حاجتیں، وہ مرادیں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی۔ دیکھیں، پہلے تیسرا وظیفہ سمجھ لیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک نام ایسا پڑھنا ہے میرے دوستوں جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ پڑھا ہو۔ استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو۔ یہی وہ خفیہ کوڈ ورڈ ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ جملے ہیں جو آپ نے لازمی شامل کرنے ہیں۔ اپنی منمانی سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اپنی ضد، تکبر، انا کو چھوڑ کر آج یہ تمام چیزیں بتائی ہوئی تعداد میں یہ 4 چیزیں پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے یا ربی یا اللہ کو پڑھ لیا، پھر آپ نے یا غنیوں یا مغنی، پھر آپ نے میرے دوستو استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو۔ تینوں کی تعداد ترتیب اچھی طرح میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر آپ نے میرے دوستو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ، اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا حل المشکلات، جسے آپ نے شاید آج سے پہلے سنا بھی نہ ہو۔ یہی وہ نام ہے جو آپ کی ہر مشکل، پریشانی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، رشتوں کی بندش، ظالم کا ظلم، میرے دوستو روٹھے محبوب کو قدموں میں، ظالم شوہر کو قدموں میں، آپ کی ہر مشکل، آپ کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ لوگ روک روک کر پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ ایک دم سے تیرے ایسے حالات بدلے، تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ
پھیلا رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ خدا کی قسم لوگ روک روک کر وظیفہ پوچھیں گے۔ اب آپ نے سب سے آخری وظیفہ یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات اللہ پاک کے اس نام کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اگر آپ درود شریف نہ پڑھنا چاہیں تو بس ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ 15 منٹ کا میرا چیلنج ہے، خالی جھولیاں الماریاں فوراً بھر جائیں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں نام لکھیں تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔